بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ معزز خواتین و حضرات، معجم کبیر کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج و ماجوج اور اس کے فتنہ کی شر انگیزیوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یاجوج و ماجوج کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے معاش میں فتنہ پیدا کریں گے اور ساری دنیا کی دولت کو نچوڑ لیں گے۔ معزز دوستو، آئیے ذرا موجودہ حالات کے تناظر میں اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اس وقت دنیا میں صرف 8 افراد ایسے ہیں جن کی دولت دنیا کے 3 ارب 60 کروڑ لوگوں کی دولت کے برابر ہے، اور یہ 8 افراد یاجوج و ماجوج کے فرقہ سے یعنی یہودیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ایک طرف ایک نوالے کو ترستے ہوئے دنیا کے 3 ارب انسان اور دوسری طرف صرف 8 افراد اتنی زیادہ دولت کے مالک کیسے بن گئے؟ دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلے 2000 سال میں دنیا کا سب سے امیر ملک ہندوستان تھا اور اس کے بعد چین، کیونکہ یہ وہ ممالک تھے جہاں قدرت کی عطا کردہ ہر نعمت زراعت، کھیتی باڑی، معدنیات، پہاڑ، صحرا اور سمندروں کی صورت میں موجود تھی۔ لیکن پھر دنیا میں ایک سازش کے تحت ایک ایسا نظام متعارف کروایا گیا جس نظام کی بدولت دنیا کی ساری دولت بر صغیر پاک و ہند سے نچڑ کر یورپ کے چند ممالک کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ معزز دوستو، دنیا میں ایک وقت تھا جب دنیا میں کاغذ کے نوٹوں کے بجائے اصلی چیزوں کے ذریعے تجارت کی جاتی تھی، یعنی گندم کی بوریاں دے کر گائے اور گائے دے کر چاول اور چاول دے کر اپنی دیگر ضروریات کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، اور ان چیزوں کا فائدہ یہ تھا کہ یہ چیزیں پوری دنیا کے انسانوں کی ضرورت تھیں، لہٰذا یہ چیزیں ہر جگہ اور ہر وقت دستیاب ہوتی تھیں۔ لیکن پھر اس دنیا میں کاغذ کی کرنسی کے نوٹوں کا رواج عام کر دیا گیا، جس کے تحت دنیا میں معاشی انقلاب برپا ہوئے اور امیر ممالک غریب ہو گئے اور غریب امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ معزز دوستو، امریکہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا گولڈ سمتھ۔ یہ شخص سونے کو پگھلا کر اس کے سکے بنایا کرتا تھا تاکہ لوگوں کے لیے سونا سنبھالنے میں آسانی ہو سکے۔ پھر لوگ آہستہ آہستہ اپنے سونے کے سکوں کو حفاظت کے طور پر اس کے پاس رکھوانے لگے، جس کے یہ ان سے پیسے اور قیمت وصول کرتا تھا۔ پھر جب آہستہ آہستہ لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی تو یہ سونا اپنے پاس رکھ کر ان کو سونے کے طور پر وعدے کی رسیدیں دے دیتا تھا، اور لوگوں کے پاس اس کی رسیدیں ہوتی تھی تو وہ لین دین میں ایک دوسرے کو وہی رسیدیں دکھا کر خرید و فروخت کر لیتے تھے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا سونا محفوظ ہے، ہم بجائے سونے کو اٹھائے پھرنے کے یہ رسیدیں دکھا کر اپنا کام کر لیتے ہیں۔ معزز دوستو، یہی وہ رسیدیں تھی جو آنے والے وقت میں کاغذ کے نوٹوں کی بنیاد ثابت ہوئیں۔ جب آہستہ آہستہ گولڈ سمتھ کے پاس لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی اور لوگوں کا اعتماد اس کے اوپر قائم ہو گیا تو گولڈ نے ایک نئی چال چلی۔ اس نے دیکھا کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور سونا رکھ کے چلے جاتے ہیں اور رسیدیں لے جاتے ہیں، اور پھر کئی سالوں تک سونا واپس لینے نہیں آتے، تو اس نے سونے سے زیادہ مالیت کی رسیدیں لوگوں کو قرض کے طور پر دینا شروع کر دیں، یعنی کہ اصولاً تو 10 تولے سونا کے بدلے 10 رسیدیں بنتی تھیں، لیکن اس نے لوگوں کے اعتماد کو دیکھتے ہوئے 10 سونے کے سکوں کے بدلے 1000 روپے کی رسیدیں بنا کر چلانا شروع کر دیں، اور یوں رفتہ رفتہ 18ویں صدی تک یہ طریقہ امریکہ اور یورپ میں عام ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس کے دیکھا دیکھی 1933 میں بینک آف انگلینڈ نے بھی لوگوں سے سونا لے کر رسیدیں جاری کرنا شروع کر دیں۔ ان رسیدوں کا نام بینک آف انگلینڈ نے پونڈز رکھا تھا۔ چنانچہ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس وقت تک لوگوں میں کاغذ کی کرنسی کا رواج مستحکم ہو چکا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک میں استعمال نہیں ہو سکتی تھی۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے 1944 میں 44
شمالی یورپی ممالک کے 730 معاشی ماہرین نے مل بیٹھ کر امریکہ میں چلنے والی اس رسید کو ڈالر کا نام دے دیا اور اس ڈالر کو بین الاقوامی کرنسی ڈکلیئر کر دیا، اور ساتھ ہی اس کی ویلیو بھی مقرر کر دی کہ 35 امریکی ڈالر 1 اونس سونا کے برابر ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت دنیا کی کرنسیوں کی قیمت امریکی ڈالر کے حساب سے طے ہوتی ہے۔ یہ معاہدہ اتنا خطرناک تھا کہ ایک آسٹریلوی وزیر کے بقول ان معاشی ماہرین نے امریکی ڈالر کے ذریعے پوری دنیا کے انسانوں کو امریکہ کا غلام بنا دیا ہے، اور اس وقت دنیا معیشت کا علم رکھنے والے ماہرین جانتے ہیں کہ موجودہ دور میں دنیا میں پائی جانے والی معاشی تنگیوں اور معاشی بحرانوں کی اصل وجہ یہی ڈالر ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ اگر یہ نظام اتنا ہی خراب ہے تو کسی نے آج تک اس نظام کو بدلنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو اس کا جواب انتہائی خطرناک ہے کہ آج تک دنیا میں جس کسی نے بھی اس نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی، یا تو اسے راستے سے ہٹوا دیا گیا اور یا اسے مروا دیا گیا۔ 1 جنوری 1974 کو اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کوشش کی، تو ان کو اس کوشش کا یہ نتیجہ ملا کہ صرف 4 سال کے بعد 1979 میں ان کو پھانسی کے تخت پر جھولنا پڑا، اور 1997 میں مہاتیر محمد نے جب یہی نظام بدلنے کی کوشش کی تو مہاتیر جیسے باصلاحیت وزیر اعظم کو 2003 میں مختلف قسم کے کرپشن کے الزامات لگوا کر وزارت عظمیٰ سے ہٹوا دیا گیا۔ سن 2000 میں صدام حسین نے جب یہ کوشش کی تو اس پر غیر قانونی ہتھیاروں کا الزام لگوا کر اسے امریکہ کی عدالت سے پھانسی کا حکم نامہ جاری کروا کر پھانسی کے پھندے پہ لٹکوا دیا گیا۔ اور لیبیا کے معمر قذافی کی تاریخ کو تو ہر پڑھا لکھا انسان جانتا ہے کہ اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں امریکی ڈالر ختم ہو اور معدنیات اور سونے کی بدولت عرب ممالک کے پاس جو دولت ہے اس کے سکے چلائے جائیں۔ معزز دوستو، کہا جاتا ہے کہ یہ نظام اتنا گندا ہے کہ اگر آج بھی یہ نظام ختم کر کے دوبارہ سونے اور چاندی کا نظام دنیا میں رائج کر دیا جائے تو ایک بار پھر پاکستان، ہندوستان اور چائنا دنیا کے دوبارہ امیر ترین ملک